تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہم کو خبر دی ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ ان میں تھوڑے لوگ تو اچھے ہیں، باقی اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان باقی نہ رہیں۔ ان کی کوششیں ہوتی ہیں کہ مسلمان ایمان کے بعد کفر کی طرف چلے جائیں، مرتد ہو جائیں، اسلام کو چھوڑ دیں۔ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ وہ تم لوگوں کو تمہارے ایمان کے بعد واپس کافر بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے پیدا کرنے والے ہیں، انسانوں کے دلوں کے بھیدوں سے واقف ہیں، انسانوں کے مزاجوں اور طبیعتوں کو جاننے والے ہیں، بلکہ ان کے پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کسی شخص کا، کسی قوم کا کیا نظریہ ہے، کیا خیال ہے، وہ اس کی تحریریں پڑھ کر، اس کی باتیں سن کر متعین کرنا نہیں پڑتا۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں جاننا چاہیں تو جب تک ان کی کتابیں اور ان کی تحریریں نہ پڑھیں ہم کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کے محتاج نہیں ہیں کہ ان سے سن کر یا ان کو پڑھ کر ان کے بارے میں کچھ جانیں۔ اللہ کا علم محیط ہے، بغیر اس سہارے اور واسطے سننے اور پڑھے بغیر دلوں میں دیکھ کر اللہ بتاتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ یہود و نصارہ اہل کتاب، کثیر من اہل الکتاب، اکثر اہل کتاب، تھوڑے سے جو عبادت گزار عیسائی ہیں ان کو اللہ نے الگ کیا۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، سب عیسائی برابر نہیں، عیسائیوں میں ایک چھوٹی سی جماعت ہے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں یہودیوں میں بھی عیسائیوں میں بھی، امۃ قائمۃ، ایک چھوٹی سی جماعت ہے جو دین پر اپنے مضبوطی سے جمی ہوئی اور قائم ہے۔ کیوں؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ تورات پڑھتے ہیں دن رات اور اللہ کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف گڑ گڑاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو عبادت گزاروں کا ایک چھوٹا سا گروہ ہے، یہودیوں میں بھی ہے اور عیسائیوں میں بھی ہے، یہ جو گروہ ہے یہ الگ ہے، ان کا خیال الگ ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ وہ تورات کو سن کر کیا، قرآن کو سن کر بھی متاثر ہوتے ہیں اور ان کے دل پہ اثر ضرور ہوتا ہے اس سے، لیکن ایمان نہیں لاتے، اپنے مذہب پہ قائم رہتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ تو عبادت گزاروں کا، کتاب پڑھنے والوں کا، مذہبی زندگی گزارنے والوں کا ایک گروہ چھوٹا سا چھوڑ کر باقی جتنے اہل کتاب ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں خواہ وہ عیسائی ہوں، ان کی تمنا یہ ہے، ان کے دل کی پکار یہ ہے، ان کے ضمیر کی خواہش اور آرزو یہ ہے کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کاش کہ تم لوگ یعنی مسلمان اپنے ایمان کے بعد پھر سے کفر کی طرف لوٹ جائیں، مسلمان باقی نہ رہے، بس ان کی یہ خواہش ہے۔
اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ سب عیسائی بن جائیں، سب یہودی بن جائیں. یہودی تو کسی کو یہودی بناتا نہیں. یہودی جو ہے وہ نسلی مذہب ہے، وہ ان کے اپنے خون سے یہودی بنتے ہیں، اور تو کوئی یہودی بناتے نہیں کسی کو وہ. اور عیسائی وہ دعوتی مذہب ہے، وہ دوسروں کو عیسائی بناتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ مسلمانوں کے بارے میں یہ نہیں فرما رہا کہ وہ تم کو عیسائی بنانا چاہتے ہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ وہ تم کو مسلمان نہیں رکھنا چاہتے، کفر کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں. چاہے کچھ بھی بن جاؤ مگر مسلمان باقی نہ رہو. یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی تمنا، کس اکثریت کی یہ تمنا ہے. تھوڑے بہت کو اللہ نے الگ کر دیا، وہ کہاں وہ عبادت گاہوں میں رہتے ہیں، وہ تو ان دنیا کے مخمصوں میں آتے ہی نہیں. ان کا اپنا خاص محور ہے زندگی کا، اسی میں گزار. وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، کسی کے پیچھے نہیں پڑتے، دوسرے مذہبوں کے پیچھے نہیں پڑتے، دوسرے مذہبوں کے لوگوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ چھوٹا گروہ ہے، اب بھی ہے، اس زمانے میں بھی ہے. کچھ لوگ ہیں ہر علاقے میں ایسے جو خالص عبادت گزار اہل کتاب، اور وہ نہ ظلم کو پسند کرتے ہیں، نہ زیادتی کو پسند کرتے ہیں، اور خود اپنی حکومتوں اور اپنی قوم سے بھی نالا رہتے ہیں، ناراض رہتے ہیں. وہ ایک چھوٹا گروہ ہے. ان کی اللہ نے تعریف بھی کی ہے قرآن میں کہ انسانی بنیادوں پر ان کی اچھی صفتیں. گو مذہب انہوں نے حق کا اختیار نہیں کیا، لیکن انسان کی حیثیت سے اچھے اعمال والے، اچھے اخلاق والے لوگ ہیں. اللہ نے ان کی تعریف کی. اور انہی میں سے کچھ لوگ وقتاً فوقتاً اللہ توفیق دیتا ہے، چونکہ سنجیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، دوسرے کو ضرر نہیں پہنچاتے، اپنے اللہ کو یاد کرتے، دعا کا اہتمام کرتے، آسمانی کتابوں کی تلاوت کرتے ہیں، تو جیسی بھی کچھ ہوں انہی میں سے کچھ لوگ اسلام میں آتے ہیں اور ان کو مسلمان ہونے کی توفیق ملتی ہے. لیکن کثیر من اہل الکتاب ایسے نہیں ہیں، اکثریت ان کی ایسی نہیں ہے. اکثریت کا وہ مزاج ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام حق ہے اور قرآن اللہ کی کتاب ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سلسلے کی سب سے آخری اور محترم شان کڑی ہیں، اور آپ ہی النبی المنتظر اور آخری نبی ہیں؟ کیا ان کو نہیں معلوم؟ تو اللہ فرماتے ہیں معلوم ہے، مگر حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں جو حسد ہے اہل حق سے، اسلام سے، مسلمانوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تم مسلمان نہ رہو. باقی جانتے تو وہ بھی ہیں کہ اسلام ہی حق ہے، اسلام ہی سچ ہے، اسلام ہی آخری مذہب ہے. ان کو سب پتہ ہے. قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو اتنا اچھے طریقے پر جانتے ہیں جیسے کوئی باپ اپنے بچوں کو پہچانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے. جیسے باپ اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، ایسے ہی اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں. ان کے علماء، ان کا دین کا علم رکھنے والے پہچانتے ہیں. لیکن بات پہچاننے کی اور حق اور باطل کی نہیں ہے، بات حسد کی ہے. ان کے دل جلتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آل اسحاق کے بجائے آل اسماعیل میں کیوں پیدا ہوئے. تو اس سے ان کے دل جلتے ہیں. ان کی ایک سوچ تھی، ان کا ایک ماننا تھا اور بڑی امیدیں تھیں ان کو کہ جیسے اتنے ہزاروں انبیاء ان کی خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، نبی آخر الزماں بھی انہی کے خاندان کا ایک فرد ہوگا، تو ہم اس پر فخر کریں گے، ایمان لائیں گے، دوسروں سے ان کے ساتھ ہو کر لڑیں گے. مکہ والوں سے کہتے تھے ہمارے نبی منتظر آنے دو، جب وہ آئیں گے تو پھر ہم ان کے ساتھ ہو کر تم کو ہرائیں گے. اب تو ہم ہارے ہیں، لیکن ہمارے نبی آ جانے دو، تب ہم تم کو ہرائیں گے. یہ کہا کرتے تھے اور انتظار ہی میں تھے. جتنے انتظار میں وہ تھے مکہ والے بھی نہیں تھے. مکہ والے تو انہی سے سنتے رہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں.
لیکن جب وہ آئے تو ان کی توقعات کے برخلاف وہ آ گئے اہل اسماعیل میں، حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا ہوئے، اور یہ لوگ تھے حضرت اسحاق کی اولاد۔ تو یہ چاہتے، عقل ہوتی تو یہ سوچتے کہ بھائی چلو کیا ہوا، وہ بھی تو ہمارے ہی چچا کی اولاد ہے، اور سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہے، تو ہمارے دادا ہی کی اولاد ہے۔ مگر نہیں، جب انسان انانیت کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ ضد اور ہٹ دھرمی میں مبتلا ہوتا ہے، حق کو مان کر بھی اس کے اندر حسد پیدا ہو جاتا ہے، اس میں ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اہل کتاب کسی غلط فہمی یا نادانی کی وجہ سے نہیں، بلکہ جان بوجھ کر مسلمانوں کے دشمن ہیں، جان بوجھ کر مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ حسدا من عند انفسهم، حسد کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی یہ جو اکثریت ہے، ان کے دلوں میں تمہاری دشمنی بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی ہے۔ کبھی کبھی زبانوں سے، ان کی کلاموں سے، ان کی باتوں سے کچھ جھلکتی ہے یہ دشمنی، یہ آگ جو اندر جل رہی ہے حسد کی، یہ آگ کبھی کبھی ان کی باتوں سے، ان کے پلانوں سے جھلکتی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وہ زیادہ جھلکنے نہیں دیتے۔ وما تخفی صدورهم اکبر، جو تمہاری دشمنی انہوں نے دلوں میں چھپا کے رکھی ہے وہ زیادہ ہے، وہ زیادہ ہے، اور جو اب تک سامنے آئی ہے وہ بہت کم ہے، جو انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ اہل کتاب کا ہمارے ساتھ معاملہ ہے، اور ہم جو ہیں ان کی ظاہری حالتوں کو دیکھ کر ان پر بہت بھروسہ کرتے ہیں، انہیں انسانیت نواز سمجھتے ہیں، انہیں قوموں کا اور انسانوں کا ہمدرد سمجھتے ہیں، غمگسار سمجھتے ہیں۔ قریب زمانے میں ایک عیسائی خاتون جس کو میڈیا نے بہت زیادہ اہمیت دی، اب تو میڈیا ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، جس عزت والے کو چاہے ذلیل کر دے اور جس ذلت والے کو چاہے عزیز کر دے۔ میڈیا تو ایک بہت بڑا کرشمہ ہے، بہت سے لوگوں کی انسانی اور سماجی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ جن لوگوں کو میڈیا نے اچھالا ہے وہ ان کے مقابلے میں ہاتھی کے مقابلے میں چیٹی بھی نہیں ہے، اتنی خدمات ہیں، لیکن کرنے والے خاموش کر گئے۔ دنیا کسی وجہ سے ان کو دکھانا نہیں چاہتی تھی، اچھالنا نہیں چاہتی تھی تو نہیں اچھالا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کام کیے، واقعی بہت بھلائیاں کی، لیکن وہ بھلائیاں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے اور کوئی اپنی ذات سے بھی نہیں کی۔ ایک آدمی کی طبیعت میں خیر خواہی ہو، آپ اس کو کھڑا کریں، آپ اس کو پیسہ دیتے چلے جائیں اور وہ بانٹتا چلا جائے تو اس کا اپنا کمال کیا ہے؟ اس کا اپنا کمال کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے کہ لوگوں نے ایک شکل سامنے کی اور عیسائیت کا تقدس پیدا کرنے کے لیے پورے ورلڈ کی قوموں کے سامنے مدر تریسا کو اونچا کیا، اونچا کیا، اونچا کیا، پوری دنیا کے سامنے۔ اور ایک ایک حکومت نے کروڑوں کروڑ ڈالرز کے فنڈ دیے اور وہ فنڈ اس نے بانٹے، تو کون سا کمال کیا؟ حکومتوں نے فنڈ دیے اور ان فنڈ سے اس نے ادارے قائم کیے، خیراتیں کی، لوگوں کو پڑھایا، غریبوں میں جا کر تقسیم کیا، اور جہاں بھی وہ پہنچی اور جس جگہ بھی جا کر سلم ایریاز میں، غریبوں میں، بنگلہ دیش میں اور غریب ممالک میں جہاں بھی وہ پہنچی، وہاں پہنچ کر جو اس نے خیرات کی، اس کے پیچھے سے ہی اس کی مشنری نے ان لوگوں کے ایمان چھیننا بھی شروع کر دیا پیچھے۔ تو ایک منظر تو دکھایا گیا، دوسرا منظر چھپایا گیا۔ ہم بھی دنیا کی ایسی نادان قوم ہیں کہ جو میڈیا دکھائے وہ ایمان لانے کے قابل حقیقت ہے، بس اس پر ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ، وہی مانو، وہی بولو، اسی کا پرچار کرو، اسی کا پروپیگنڈا کرو جو میڈیا میں ہم کو نظر آتا ہے، جو میڈیا میں دکھائی دیتا۔ حقیقتوں کی کھوج کرنا وہ یہودیوں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں۔ عام مسلمان تو آنکھ موند کے ہر بات ماننے والے مسلمان ہیں، جو کہا جائے۔ حقیقتوں کا پتہ ہم تھوڑا ہی چلاتے ہیں، ہم کو اس کی ضرورت نہیں، جبکہ ہم کو ہمارے قرآن نے
نے کہا تھا اگر تمہارے پاس غیر معتبر ذریعے سے کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کرو. کوئی بھی خبر ماننے کے قابل نہیں ہوتی، ہر کسی کو جھٹلانا بھی ضروری نہیں ہوتا، لیکن ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب صحابہ کرام کے سماج میں قرآن نازل ہو رہا تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ فاسق کوئی خبر لائے تو تحقیق کرو، تو صحابہ میں خبریں لانے والے یا بھولے بھالے مسلمان تھے یا منافقین تھے جو ان کے درمیان خبریں لاتے تھے. باقی ان کا دشمن باہر تھا، وہاں سے خبریں لاتے تھے. تو کون لاتے تھے؟ یا بھولے بھالے مسلمان جو ابھی ابھی اسلام میں آئے، ابھی ان کی پوری تہذیب و تربیت نہیں ہوئی، عادتوں کے مطابق کوئی بات سنتے آگے بڑھا دیتے تھے، افواہ کے شکار ہوتے تھے. یا پھر منافق تھے جو سازش کے تحت مسلمانوں میں غلط باتیں چلاتے تھے. تو مسلمانوں سے اللہ نے فرمایا دیکھو یہ فاسق غیر معتبر لوگ کوئی خبر لائیں اس پہ بھروسہ مت کرو. اکابر صحابہ نبی کے صحبت یافتہ تربیت یافتہ کہیں تو مانو، بھروسہ کرو. لیکن وہ جو غیر معتبر لوگ ہیں یہ کوئی بات کہیں تو آپ لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کرو. فتبینوا، تحقیق کرو. اللہ نے فرمایا تحقیق کرو. سوچئے اس وقت میں کون تھا؟ صرف منافق تھے. آج کون ہے؟ یہ میڈیا ہے جو منافقت کی اعلیٰ معیار پر قائم ہے. منافقت کی جتنی حقیقت ہے وہ ساری کی ساری میڈیا میں پائی جاتی ہے. منافقت کی حقیقت یہ خبریں لاتے ہیں، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ارے بھائی وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، مان لو اس خبر کی بنیاد پر. وہاں پر کوئی بات پیش آ گئی اس کو مان لو. حکومت کا کوئی اعلامیہ جاری ہوا اس کو مان لو. لیکن پوری دنیا کی اقتصادی، سماجی، مذہبی خبریں لاتا ہے تو آپ تحقیق کرو. اس کو کیوں مانتے ہو؟ اس کو ماننے سے پہلے حقیقتوں تک پہنچنے کی کوشش کرو، لیکن ہم نہیں کرتے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم اہل کتاب کو ان کی کچھ سماجی رفاہی خدمات کی وجہ سے عیسائیوں کو، یہودیوں کو تو سب دشمن سمجھتے ہیں. یہودی ہمارے بیچ میں گھسا ہوا ہوتا ہے تو ہم کو دکھتا بھی نہیں، لیکن عیسائی دکھتے. تو کرسچنس کو آپ سمجھ رہے ہیں یہ مسیحا ہیں قوم کے. انہوں نے قوم کو زندگی دی ہے، انہوں نے قوم کو بیماریوں سے نکالا ہے، انہوں نے قوم کو جہالت سے اوپر اٹھایا ہے، انہوں نے قوم کو شاندار تعلیم گاہیں دی ہیں، انہوں نے قوم کو ایجوکیشنل سسٹم دیا ہے جس سے انسانیت ترقی کر رہی ہے، جس سے انسانیت نیچے سے اوپر آئی ہے. تو یہ ہمارے محسن ہیں، انہوں نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے. تو یہ ایسا ہی ہے جیسے مصر کے فوجی کہتے تھے کہ جمال عبد الناصر نے ہم کو انسانیت دی ہے. جب اس کا انتقال ہوا تو ان لوگوں نے اخبار میں، جو سرکاری اخبار میں حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں نوٹ کیا ہے کہ سرکاری اخبار میں جو ہیڈنگ دی تھی اخبار پر فرسٹ پیج کے اوپر، اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا وا نبیہ، اے ہمارے نبی. یہ لکھا تھا صدر کے مرنے پر صدر کو، ہائے ہمارے نبی، یہ لکھا. اور اس کے نیچے یہ لکھا تھا کہ جمال عبد الناصر مرے نہیں ہیں بلکہ اسی طرح معراج میں گئے ہیں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے. پھر واپس آئیں گے وہ اور ہم کو سنبھالیں گے اور دنیا کو بچائیں گے. اور اس کے تحت کسی جذباتی فوجی لیڈر نے یہ لکھا تھا کہ اے جمال، ہم نے اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کیا تو قرآن نے ریجیکٹ کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کیا تو خدا نے ریجیکٹ کر دیا، ہم نے اپنے آپ کو مسلم حکمرانوں کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، ہم نے رسول کے سامنے پیش کیا تو رسول نے ریجیکٹ کر دیا، اور جب ہم نے اپنے کو آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کے برابر ہم کو کر دیا. ہم آپ کا احسان نہیں بھول سکتے. یعنی قرآن کا کوئی احسان نہیں، رسول کا کوئی احسان نہیں، اللہ کا کوئی احسان نہیں، ان کے اوپر احسان تھا صرف جمال عبد الناصر کا. یار یہ کمیونزم تھا نا،
सब कम्युनिज्म की देन थी जो उनको सिखाया गया। तो अगर हम ये समझते हैं कि ईसाइयत ने हमको तरक्की दी है और हमको जहालत से निकाला है और हमको जिल्लत के क़हर से निकाला है, हमको इज्जतें दिलाई हैं, हमको डिग्रियां दिलाई हैं, हमको तालीम दिलाई है, तो ये ऐसी ही हिमाकत होगी जैसे मिस्र के फौजियों की हिमाकत थी अपने सदर के बारे में, ऐसी हो। उनका हमारे ऊपर क्या एहसान है? हमारे ऊपर उनका कोई एहसान नहीं। उनका हर काम, जैसे मैं अर्ज किया करता हूँ कि अगर ईसाई किसी मुसलमान का एक तिनका इधर से उठा के उधर रखा है तो इसके पीछे भी दावत का जज्बा है, इसके पीछे भी उसके अंदर दावत का जज्बा है। वो चाहता है कि किसी तरह हमको मुतासिर करे, वो ये सोचता है कुछ नहीं मिलेगा इस खिदमत से, लेकिन उसके दिल में कुछ हमारी अहमियत तो हो जाएगी। ये पहला कतरा होगा, फिर कोई कतरा बढ़ेगा, फिर एक कतरा बढ़ेगा, एक एक कतरा मिल करके नदी बनती है और चंद नदियां मिलकर दरिया बनती है। एक दिन उनकी अजमत दिल में आ जाती है, एक दिन उनकी अहमियत दिल में आ जाती है, जो फासले होने चाहिए वो फासले खत्म हो जाते हैं। इसलिए मैंने इस वक्त में ये बात आपके सामने अर्ज की कि ये मौका है मुसलमानों का अपने बच्चों की अगले साल की तालीम के फैसले करने का। मुसलमान ये तो तय कर लें कि किसी भी दर्जे में उन्हें मिशनरी में मुसलमान अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना, किसी भी कीमत पर नहीं पढ़ाना है। अभी थोड़ा थोड़ा शऊर आ रहा है मुसलमानों को, लेकिन फिर भी जिनको पैसा अल्लाह ने बहुत दिया है, जो खाते पीते लोग हैं, उनको समझ ही नहीं आती कि मिशनरी में पढ़ाने का क्या नुकसान है, उनको समझ ही में नहीं आता। वो ये चाहते हैं कि स्कूल नाम वाला होना हो, स्कूल बड़े लोगों का होना चाहिए, हम भी तो पैसे वाले हैं, हमारा बच्चा वहाँ फुला जगह जाना चाहिए, और फुला जगह जा करके भी वही पढ़ेगा, किसी और जगह पर भी वही पढ़ेगा। फर्क ये है कि वो लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के नाम पर मुसलमानों के दिमाग को ईसाई बना रहे हैं, और उसके बावजूद हम समझ रहे हैं कि वो हमारे मुहसिन हैं, इसके बावजूद हम ये समझ रहे हैं कि वो कौम के मसीहा हैं और वो कौम को ऊपर ले जाने वाले लोग हैं। हालांकि उनकी हर हरकत उनका मजहब की तहरीक है, उनकी हर हरकत के पीछे उनकी दावत है, और उनको हम बुरा नहीं कहते। उनको तो कहना चाहिए कि वो कौम के जियाले हैं, उनको कहना चाहिए कि अपने मजहब के सपूत हैं, उनको कहना चाहिए कि वो अपनी दावत के और अपनी कौम के हीरो हैं, क्योंकि वो अपने मजहब के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। कहना तो आपसे है, हमसे है, हम क्या हैं, हमारी शऊर क्या कर रही है, हमारी अकल क्या कर रही है, हमारी सोच क्या कर रही है, हम क्यों किसी के गुलाम बने हुए हैं, हमारे अंदर ऐसी गुंजाइश क्यों नहीं है, ताकत क्यों नहीं है कि हम खुद भी उससे अच्छे मेयार के भी स्कूल कायम करें और उन स्कूलों को इतना जबरदस्त बनाएं कि ईसाई बच्चे हमारे पास पढ़ें, और हम उनके फिर इस्लामी जहन साजी की कोशिश करें, हम उनके लिए इस्लाम की दावत बना दें अपने स्कूल को कि ये इस्लाम की दावत है और ये अल्लाह को पहचानने की दावत है, हम बना दें। लेकिन हमारे पास सिवाय भीख मंग के खाने की और कुछ नहीं। हम दूसरी ही कौमों से मांग रहे हैं, आप तालीम दे दो, आप बहुत काबिल हैं, आप ये सिखा दो, आप बहुत काबिल है, हम दूसरों से कह रहे हैं। हम खुद कुछ क्यों नहीं कर सकते? अगर उनकी कौम कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? आप कहेंगे उनके पास फंड्स हैं, उनके पास दौलत है, ठीक है, हर काम दौलत से नहीं होता, फंड्स से नहीं होता। आपको मालूम होना चाहिए कि ईसाई अपने दावत के सिलसिले में पैसा कम से कम खर्च करते हैं। ये जहन से निकाल लीजिए कि वो पैसे के बलबूते पर लोगों को वरगला रहे हैं, ये जहन से निकाल लीजिए। जो तजर्बे देहातों में, ईसाइयत ज़दा इलाकों में हमारे उलमा मुसलसल कर रहे हैं, और उनको इर्तिदाद से बचाने के लिए जो मेहनतें हो रही हैं, वहां जाकर देखो तो पता चलेगा कोई पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पैसे के धोखे में कौम को रखे हुए हैं। वो सिर्फ इंसानी बुनियादों पर, खिदमत की बुनियाद पर, मोहब्बत की बुनियाद पर, मीठे बोल की बुनियाद पर, दोस्तियों की बुनियाद पर, फ्री में, मुफ्त में मुसलमानों को अपनी तरफ माइल कर रहे हैं। गैर मुस्लिम तो फौरन मजहब चेंज करके क्रिश्चियन बन ही जाते हैं, क्योंकि उनको अपने मंदिर में भी किसी मूर्ति के सामने झुकना है और चर्च में भी जाके किसी मूर्ति के सामने झुकना है, उनको ज्यादा फर्क नहीं। और मुसलमान ये हरकत कर नहीं सकता तो मुसलमान बनता नहीं ईसाई।
تو وہ اتنا کرنے پر راضی ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تم چاہے عیسائی نہ بنے مسلمان لیکن مسلمان بھی نہ رہیں، بس اتنے کے لیے وہ راضی۔ تو مسلمانوں پر جو محنت ہو رہی ہے وہ مسلمان باقی نہ رکھنے کے واسطے ہو رہی ہے، اور تمام قوموں پر عیسائی بننے کی دعوت بھی ہے اور ہو ہی رہے ہیں۔ آپ دیکھ لو کہیں بھی ہمارے شہر میں، حیدرآباد میں، جگہ جگہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگوں میں بھی عیسائیت محنت کر رہے ہیں، اور سلم ایریاز میں، غربا میں، مصیبت زدوں میں بھی عیسائیت محنت کر رہی ہے۔ وہ بیماروں کا علاج کی فکر کرتے ہیں اور ان کا دل جیتتے ہیں، اور انہیں مسلمان باقی نہیں رکھتے۔ وہ ان کی خدمت کرتے ہیں، وہ اس خدمت میں اور اس خدمت میں، مختلف خدمتوں سے وہ مسلمانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم کو یہ طے کرنا ہے کہ آپ چاہے کم قابل بنائیں آپ کے بچے کو، لیکن ایمان کی قیمت پر لائق بنانے کی فکر نہ کریں کہ ایمان دے کر ہم کچھ نہیں لیں گے، ایمان دے کر کچھ نہیں لیں گے۔ ایمان جا رہا ہے اور آپ سمجھتے نہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا خاص بات ہے، یہ تو کوئی غلط بات تو نہیں سیکھا۔ کیسی کیسی تربیتیں اور محنتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے یہاں حیدرآباد ہی میں بیان کیا تھا، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ایک اجلاس میں بیان کیا تھا، نمائش گراؤنڈ میں، وہ چھپ بھی گیا تھا بعد میں بیان ان کا۔ اس میں یہ واقعہ سنایا تھا کہ میرے تعلق والے مالدار قسم کے ایک ساتھی جن کو میں جانتا ہوں، انہوں نے میرے سامنے یہ بات بیان کی کہ انہوں نے ان کے گھر کے نواسے کو، پوترے کو، کسی کو مشنری میں شریک کیا پڑھنے کے واسطے، تعلیم کے واسطے۔ وہ پڑھتا رہا، 1-2 سال گزرے۔ اس کے بعد گھر میں ایک مرتبہ میاں بیوی کے درمیان میں گفتگو ہو رہی تھی، چھٹی کا دن تھا، بچہ کھیل رہا تھا وہاں پر، تو کسی مشکل مصیبت کا بیوی نے تذکرہ کیا، وہ سنتے رہے۔ پھر شوہر نے کہا گھر کا ماحول اچھا تھا، دین کا، علم کا، سمجھداری کا ماحول تھا، اور موروثی طور پر دینداروں کا گھرانہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو بھائی، اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں کرتے ہیں، ہم زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہر بات ایک اللہ کے سامنے رکھو، اللہ ایک اللہ، ہمارا اللہ ہر مشکل کو دور کرتا ہے، ہر بات ایک اللہ کے سامنے رکھو۔ ان کی زبان سے 1 سے 2 مرتبہ یہ لفظ نکلا کہ اپنی ہر مشکل، ہر ایک بات ایک اللہ کے سامنے رکھو۔ جب ایک اللہ کا لفظ سنا تو اس کھیلتے ہوئے بچے نے کہا کہ ممی God is 3 not 1۔ بچہ کہہ رہا ہے، مسلمانوں کے گھر کے، دیندار کے گھر کا بچہ کہہ رہا ہے کہ خدا 3 ہے، ایک نہیں ہے خدا۔ یہ آپ لوگ کیا بار بار ایک اللہ کہتے ہیں؟ ایک نہیں اللہ، اللہ 3 ہے۔ یہ عقیدہ دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو بہترین تعلیم دی گئی۔ تو کیا فائدہ ہے اس تعلیم کا جو ایمان کی قیمت پر حاصل کی، ایمان کی قیمت۔ اور ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے واقعات اگر ہم سنائیں جو ہمارے ذہنوں کے بدلنے کا سبب ہوئے، کم از کم آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے کہ جو مسلمانوں میں جدید تعلیم یافتہ طبقے میں خصوصاً مسجدوں سے دوری، دینی کاموں سے دوری، اور عبادت کا ذوق نہیں، اللہ کا ذکر کرنے کا شوق نہیں، قرآن پڑھنا عمر بھر نہیں آیا، پڑھنے کا تو کیا ذکر و شوق ہوتا، یہ سب چیزیں جو آ رہی ہیں، آخر اسی نظریے تعلیم کی دین تو ہے جو عیسائیوں نے ہمیں مسلمان باقی نہ رکھنے کے دعوے کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اس سے یہ سب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اور آج ایسی بات ہے کہ کفر کی باتیں کہتے ہوئے نہیں ڈر رہے ہیں مسلمان، کیسی کیسی باتیں کہتے ہیں اور کیسے کیسے منفی دماغ تیار ہوئے، یہ سب کہاں سے آئے؟ اور یہ جو آپ اخباروں میں پڑھ رہے ہیں ہماری مسلمان لڑکیوں کا حال کہ کس کس طریقے سے ان کے جرائم سامنے آ رہے ہیں، شریف گھرانے کی عورتیں۔ اور 15 دن پہلے میں نے آپ کو ایک طرف توجہ دلائی تھی، اخبار تو آپ بھی دیکھتے ہیں روزانہ، اور گزشتہ کل کے واقعے کے اندر آپ اخبار کے اندر دیکھ لیجئے صاحب کہ اس کا خود بیٹا 20 سال کا ہے اور ایک 20 سال کے نوجوان سے معاشقہ کر رہی ہے۔ یعنی اگر ہمارے گھرانے کی 40-45 برس کی عمر کی عورتیں اس قدر خسیس حرکتیں کر رہی ہوں، یہاں تک کہ اپنے شوہر کو اپنے آشنا کے ہاتھ سے قتل کروا رہی ہوں، تو اس کے بعد شرافت کو ہم کہاں تلاش کرنے کے لیے جائیں؟ انسانیت کو کہاں ڈھونڈنے کے لیے جائیں؟
یہ کہاں کی دین ہے؟ یہ کالجز کی دین ہے. یہ سب کچھ وہاں سکھایا جا رہا ہے. یہ وہاں سے اختلاط کر کے عورتوں مردوں کے درمیان سے پردے کو اٹھا کر کے اور سب کو جو ہے کو ایجوکیشن کا نظریہ عیسائیوں نے لایا, اور کو ایجوکیشن کے ذریعے سے کیا ہو گیا, اور کس طرح مسلمان قوم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے آنسوؤں کو سوچو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی آہوں کو سوچو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 1/3 گھنٹے کی نمازوں کو سوچو, جو راتوں میں اٹھ کر امت کی ہدایت کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے. کیا یہ قربانیاں آج ہم نظر انداز کر دیں گے اور مسلمان بھول جائے گا اپنے نبی کو اور ان کی قربانیوں کو؟ پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر اسلام کی حفاظت کرنے والے نبی کو ہم بھول جائیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرش پہ گئے تو کہا اللہ میری امت کو بھی کچھ عطا فرما دیجئے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں تھے, تمام انبیاء اکٹھے ہوئے, انہوں نے اپنی تعریف کی تو آپ نے اپنی امت کی تعریف کی. یہ وہی امت ہے جس کی تعریف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں 1,24,000 انبیاء کے سامنے فرمائے, جن کو اپنا ایمان بھی باقی رکھنے کی فکر نہیں, اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر نہیں, بس روٹی کپڑا اور مکان, ایمان کہیں چولہے میں جائے ہم کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہو رہا ہے تو کیسے ہمارا کام چلے گا؟ اس لیے دوستوں اور بزرگوں, ہماری بڑی ذمہ داری ہے کہ ہم عیسائیت کے فتنے کو سمجھیں. اس وقت دنیا میں عیسائیت سرگرم عمل ہے. اب عیسائیت کے فتنے کو سمجھیں. آپ کوئی معمولی تعداد میں دنیا میں نہیں ہیں, آپ کوئی مجبور مقہور قوم نہیں ہیں. ابھی اخبار میں ایک میڈیا کا سروے تھا جس کے اندر مسلمانوں کے اور دوسری قوموں کے جو ہے پرسنٹیج بتائے گئے تھے. اس میں صاف یہ لکھا ہوا تھا دنیا کی آبادی کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے. دنیا کی آبادی کا ہر چوتھا انسان مسلمان ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ 1/4 آبادی پورے ورلڈ کی ہم مسلمان ہیں. اور ہم مسلمان کچھ کم ہیں اگر ہم اپنے آپ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں, اپنے اندر غیرت پیدا کریں, اپنے نبی کی محبت پیدا کریں, تو آج ہم سارے عالم پر چھا سکتے ہیں اور دوسروں سے متاثر ہونے کے بجائے دوسروں کو متاثر کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پیسہ نہیں دوسرے کو دبانے کے لیے, ہمارے پاس اقتدار ایسا نہیں جس میں ہم دوسرے کو دبائیں, ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں کہ ہم دوسرے کو دبائیں. ان سب چیزوں میں ہم دوسروں سے دبے ہوئے ہیں. اگر ہمارے پاس ایمان صحیح ہو اور عشق رسول ہو تو اس کی طاقت سے پورے عالم کو دبایا جا سکتا ہے, پورے عالم کو دبایا جا سکتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے بچے جانتے نہیں اپنے پیغمبر کو, ہمارے نوجوانوں کو دلچسپی نہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے. نام جانتے ہوں گے لیکن دلچسپی نہیں, والہانہ محبت نہیں, ٹوٹ کے چاہنا جس کو کہتے ہیں. ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, بھائی بہن سے زیادہ پیارے آقا کو, ان کے طریقوں کو چاہیں. یہ پہلے تھا اور اب ختم ہو گیا. اور جب یہ نہیں ہے تو پھر ہم کہاں سے طاقت لائیں جس سے اپنے آپ کو بچا سکے؟ دوسروں پر اثر انداز ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ہم اپنے وجود کو بھی بچا نہیں سکتے, ہم اپنی شناخت کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے. اس لیے اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے اور اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنا ہے. اسکول میں ایک کوڑی کے برابر بھی دین نہیں ملتا. گھر میں دین سکھاؤ, ماں سکھائے, باپ سکھائے, بھائی سکھائے, بہن سکھائے, اور بچوں کو نسلوں کو دیندار بنانے کے لیے ہم خود دیندار بن جائیں. ہمارا ماحول دین کا ہوگا تو ہمارے بچے بغیر سکھائے ایمان والے بنیں گے, بغیر سکھائے دین والے بنیں گے. اگر ہم سب بڑے ایمان اور دین پر قائم رہیں گے, یہ ماحول گھر میں بنانا پڑے گا. اور یہ جو اسکول والے کہتے ہیں نا کہ ہم یہ پڑھائیں گے وہ پڑھائیں گے اسلام کے, یہ سب کمرشل دعوے ہیں. اس سے بھی مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں. اکثر جگہ فراڈ ہے اسلام کا نام اسکول میں. بلا وجہ بچوں کو 2-4 زبانی یاد کرا دی, سورہ فاتحہ انگریزی میں یاد کرا دی, ایک بات یہ سکھا دیا اور سارا کلچر ان کو عیسائیت کا دیا جا رہا ہے. تو ان بچوں کا ایمان تھوڑا ہی بنے گا. اسکول والے اگر اسلام لانا چاہتے ہیں, اسلامک مشنری بنائیں, اس کے لیے وہ سلیبس بدلنے کی ضرورت نہیں. وہاں کا کلچر اسلامی بنائیں, وہاں کی ہر ادا اسلامی بنائیں, وہاں کا ہر طرز اور طریقہ اسلامی بنائیں. تب جا کر کے ہو سکتا ہے باقی 2 حدیثیں رٹا دینے سے کیا ہمارے بچے کا دماغ صحیح ہو جا سکتا ہے, کیا اس کا دین ایمان بن جا سکتا ہے. تو میرے دوستوں, اسکول پر تو قطعاً یقین مت رکھیے, گھر میں ماحول بنائیے, گھر سے دین دیجیے. اور اگر آپ کا بچہ یہاں بھی نہیں پائے گا, وہاں بھی نہیں پائے گا, تو پھر کل اس کے خدا نہ کرے
دہریہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے اور بڑوں کو ہوش اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔